بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کے تحت امتحان دینے والے طلبہ کا آج آخری پیپر تھا۔ مجھے کسی ضروری کام سے کورنگی جانا تھا۔ میں یہاں سے 12 بجے کے بعد نکلا اور واپسی تقریباً 3-4 بجے کے بعد ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ طالب علم مدارس کے وہ اپنے بیگ اور اپنے سامان اٹھا کر اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہیں۔ مجھے اپنی طالب علمی کا زمانہ بھی یاد آیا کہ آج سے 20 سال پہلے ہم لوگ بھی جب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحان دے کر جب آخری پیپر ہوتا تھا تو ہمیں گھر کی فکر لاحق ہوتی تھی اور پھر گھر جانے کی تیاریاں ہوتی تھی، اور جو ہی پیپر ہم دیتے فوراً اڈے کی طرف چل پڑتے اور گاؤں کی طرف روانہ ہوتے۔ تو آج میں نے دیکھا کورنگی سے واپس آتے ہوئے کہ طالب علم راستے میں جگہ جگہ میں دیکھا کہ رکشوں میں، موٹر سائیکلوں میں اور بسوں میں رواں دواں ہے اور اپنے گھروں کو جانے کے لیے اپنے سامان اٹھا کر نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ وفاق المدارس کا آج آخری پرچہ ہوا اور وفاق المدارس کے جو امتحانات ہیں وہ ایک منظم طریقے سے منعقد ہوتے ہیں اور اس کے بعد اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ایک ساتھ پیپر شروع ہو جاتا ہے اور پورے پاکستان میں جتنے بھی امتحان کے سینٹر بنائے جاتے ہیں وہاں پر بیک وقت پیپر پورے پاکستان میں انتظامیہ کو موصول ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ امتحان شروع ہو جاتا ہے اور ایک ساتھ امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک خوبصورت نظم کے تحت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحان منعقد ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں طالب علم اپنے امتحان کے دوران نقل وغیرہ کرتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکے دیواروں کے اوپر چڑھ کر اپنے ساتھیوں کو نقل کرا رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اسکول اور یونیورسٹی اور کالج کے انتظامیہ کی طرف سے بہت سختی ہوتی ہے، باوجود اس کے وہ پھر بھی طالب علم یہی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیٹنگ کرے اور کسی سے نقل کرے۔ اس کے مقابلے میں دینی مدارس میں جو امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی نقل کر سکے، اور نہ دینی مدارس میں نقل کا کوئی رجحان ہے، بالکل نقل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور جو منتظمین امتحان لینے پر مامور ہوتے ہیں وہ امتحانی پرچہ شروع ہونے سے پہلے وہ یہ اعلان کرتے ہیں
کہ عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان، کہ امتحان کے وقت یا انسان باعزت بن جاتا ہے یا اس کو اپنے آپ کو بے عزت کرا دیتا ہے۔ جب وہ خاموشی کے ساتھ اپنا پیپر حل کرے گا تو یقیناً انتظامیہ کے نظروں میں بھی اس کی عزت ہوگی اور اس کے آس پاس امتحان دینے والے طالب علم ساتھیوں کے سامنے بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم کسی سے پوچھ رہا ہے، کسی کے پیپر کو دیکھ رہا ہے، نوک جھونک کر کے وہ کچھ الفاظ لکھ لیتا ہے تو وہ انتظامیہ کے نظروں میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور آس پاس کے جو ساتھی اس کے ساتھ امتحان دے رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو اسی جملے کے مصداق بنتے ہوئے دینی مدارس کے طلباء یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے پیپر کے اوپر نظر ڈالے یا کوئی پرچی اپنے ساتھ لے کر جائے یا بیت الخلاء میں جا کے کوئی کتاب کو پھاڑ کر اس کو ساتھ لے کر آ جائے۔ کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اور اکثر عصری اداروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، لڑکے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہاں کتابوں کو پھاڑ پھاڑ کر وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پابندی ہونے کے باوجود بھی وہ نقل کر لیتے ہیں۔ تو دینی مدارس کا یہ ایک طرح امتیاز ہے اور خاص یہ صفت ہے اور خاص امتیاز ہے کہ دینی مدارس کے اندر نقل جیسے لعنت کو وہ بالکل جو ہے اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے ہیں اور نقل کا تصور بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اپنے تمام طالب علم بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی شخص کسی بھی ادارے میں زیر تعلیم ہے، چاہے وہ دینی مدارس میں زیر تعلیم ہو، چاہے وہ عصری اداروں میں زیر تعلیم ہو، تو وہ علم حاصل کرے، نہ کہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے کچھ الفاظ کو رٹ لگایا اور پھر اس کو پیپر میں لکھا اور پاس ہو گئے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر علم آنا چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے، تو پھر وہ امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر یہ جو تیاری انہوں نے کی ہے، یہ جو علم اور چیزیں اس نے یاد کی ہیں، یہ ان کے لیے پوری زندگی کام آئے گا۔ تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، نقل ایک لعنت ہے اور نقل سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نقل مافیا جو ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے، اور اپنے قابلیت اور صلاحیت کے ذریعے سے اگر آپ امتحان دیں گے، کامیاب ہوں گے، تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ یہ میرے آپ سے درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔